ایک تو ابھی ہم نے دیکھا چینی کا سکینڈل. اب مسئلہ یہ ہے کہ سکیم ہوتا کیا ہے؟ وہ سکیم یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں, جو اشرافیہ ہے, وہی فیصلہ سازی کر رہی. ابھی آڈیٹر جنرل نے 10 دن پہلے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں یہ کہا کہ 300 بلین روپے شوگر اونرز کی جیبوں میں گیا ہے اس پرائس انکریزز کی وجہ سے. پہلے ماشاءاللہ کافی کماتے ہیں, یہ اس کے اوپر ہے. 300 بلین کس کی جیبوں سے گیا ہے؟ غریب عوام کی جیب سے گیا ہے. وزیر اعظم نے جب سب ہو گیا لوٹ لیا, عوام کو تباہ کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ جی میں شوگر مافیا کو کنفرنٹ کروں گا. پہلے تو آپ اپنے صاحبزادہ جو ہیں وہ بھی تو شوگر مافیا کا حصہ ہیں, ان کو تو کنفرنٹ کریں نا, ان کے تو آڈٹ کروائیں نا, ان سب کا آڈٹ کروائیں جو فیصلہ سازی میں شامل ہیں. فیصلے بھی آپ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے اور فیصلے بھی آپ کر رہے ہیں امپورٹ کے. صرف ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ڈفرنس ہے سیم کوانٹٹی 84 بلین تو بیچ میں سے غائب ہو گیا. 198 بلین 114 بلین آپ نے ایکسپورٹ میں کمائے, 114 بلین اسی کوانٹٹی پر, اور اسی کوانٹٹی کو منگوانے میں 198 بلین. 84 بلین کا کس کی جیبوں سے کیا؟ عوام کی جیبوں سے کیا. اب اسی طرح سے ایک ویٹ سکینڈل آیا تھا. اب ویٹ سکینڈل میں بھی 300 بلین کی ہیرا پھیری ہوئی, 300 بلین کی, لیکن ابھی اس کی رپورٹ آ گئی آڈیٹر جنرل کی. کوئی ایکشن ہوا؟ کوئی ایکشن نہیں. کیا بتایا گیا؟ پہلے تو یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ نے فیصلے کیے تھے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیے تھے یا جو پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ آئے تھے انہوں نے فیصلے کیے تھے. اب عوام بیٹھ کے یہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ آپس میں اس چیز پر لڑ رہے ہیں. یہ نہیں کوئی ڈینائی کر رہا کہ عوام کو 300 بلین روپے کا تھوک لگایا, یہ کوئی بھی نہیں بات کر رہا, یہ کوئی بھی نہیں ڈینائی کر رہا. لیکن ڈینائی کیا کر رہے ہیں کہ وہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت میں تو یہ والا فیصلہ نہیں, یہ والا ہوا تھا. پی ڈی ایم کی جو جانے والی حکومت تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ ہم نے نہیں کیا تھا, یہ تو کیئر ٹیکر نے کیا تھا. اور اس کے بعد جو نئی حکومت آتی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں. حالانکہ تینوں رسپانسبل تھے. اور میرے نزدیک کیئر ٹیکر تھی یا پی ڈی ایم 1 تھی یا پی ڈی ایم 2, اٹ از اے کنٹینیوشن آف دا سیم سیٹ اپ جو اپریل 2022 میں شروع ہوا تھا. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. باقی آپ کو پتہ ہے معیشت کا حالت, ایگریکلچر سیکٹر لے لیں, 5 مین کراپس لاس میں, 5 مین کراپس پاکستان کی لاس میں. ہمیں بتایا گیا کہ ہم پتہ نہیں ایگریکلچر ریولوشن لے کے آئیں گے. انڈسٹری کی آپ نے حالت دیکھی, پورا سال 2 سال گزر کے نیگیٹو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ چل فرام اسکیمس, کرپشن. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آئے گا ایسے ملک میں جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس حد تک ہو, جہاں اس قسم کی جوڈیشری بیٹھی ہو جو کہ بالکل فیصلے جو بتائے جاتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرتی ہے. انویسٹر کو کانفیڈنس ہے یہ کہ کیا جوڈیشری ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ کو ساری کی ساری یہ چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی, بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں اور ان کو پارلیمنٹ میں آنے دیں جو کہ عوام کے ووٹ سے آئیں, نہ کہ وہ جو فارم 47 کے تھرو آئے تھے جس کو کوئی بھی نہیں مانتا.